صحیح معنی میں اس کا مصداق مفسر قرآن کا اگر دہلی میں کوئی ہے تو وہ ہیں ہمارے حضرت والا مولانا انیس احمد آزاد صاحب بلگرامی دامت برکاتہم العالیہ. اظہار القرآن کے نام سے آپ نے تفسیر کے عنوان پر کتاب لکھی ہے, الحمدللہ 10 جلدوں میں لکھی ہے. سیرت ساقی کوثر کے نام سے آپ نے کتاب لکھی 3 جلدوں میں 1000 صفحات. مجموعہ نعتیہ کلام, یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف بول دیں آپ, اشعار بھی ماشاءاللہ اس پر بھی فی البدیہہ آپ قادر ہیں, اس کا بھی ایک مجموعہ حضرت والا کے پاس الحمدللہ موجود ہے. اور اسی طرح میرے دوستو, عجیب و غریب بات, اگرچہ یہ میرے لیے تھی لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کو بھی اس میں حصہ لگانا چاہتا ہوں. آج حضرت کی خدمت میں کچھ وقت گزارنے کا مجھے موقع ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت میرے لیے بھی کچھ نصیحت فرما دیں. تو ایک عجیب و غریب, میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ میرے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایمان والے کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ اگر محبوبیت اور مقبولیت چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر کچھ تحریر جو ہے آپ اس کے اوپر کام کر لیجئے, کوئی تحریر لکھ دیجئے. آپ ایک مرتبہ کچھ آقا کی خدمت میں تحریر کا شرف حاصل کر لیجئے, اللہ تعالیٰ محبوبیت اور مقبولیت عطا کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کچھ بھی جو ہے تحریر پیش کریں, اللہ تعالیٰ اس سے محبوبیت عطا فرمائیں گے. خود حضرت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے حج نہیں کیا تھا, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورات میں آداب زیارت کے عنوان سے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھ دیا تھا. اس کتابچہ لکھنے کی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ ظاہری اسباب میں حج پر جانے کا کوئی بھی سبب نہیں تھا. تمام اسباب منقطع, فارم کا سلسلہ ختم, دوسرے جو مراحل ہوتے ہیں سب ختم, ظاہری اعتبار سے کوئی بھی سبب موجود نہیں تھا کہ میں حج پر جا سکوں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جو آداب زیارت میں نے لکھ دی تھی, اللہ نے اسے مقبولیت عطا کی, اور اسی سال مجھے اللہ تعالیٰ نے VIP کوٹے میں حج مبارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اور الحمدللہ یہ چیزیں اصل میں ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں حاضری کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا ہے. اس سال 20واں حج کر کے آئے ہیں. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے دادا پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے عرصے تک حج پر نہیں جا سکے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, آقا نے ارشاد فرمایا, اے عبد المالک کیا بات ہے, آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے ہیں, ہماری زیارت کے لیے نہیں آتے. یہ اللہ والوں کی جو ہے میرے دوستوں یہ نشانی اور علامت ہے. جب محبت ہوگی ادھر سے ہوگی تو یقیناً ادھر سے دروازہ ضرور کھلے گا. آقا جو ہے فرماتے کیوں نہیں آتے. حضرت نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت بہت چاہتی ہے مگر وسائل نہیں, اسباب نہیں. آقا نے ارشاد فرمایا, جاؤ عبد المالک ہم کہہ دیں گے. ایک جملہ بس, یہ خواب میں آقا نے کہا ہے کہ ہم کہہ دیں گے. جب اگلا سال حج کا موسم آتا ہے تو 4-5 بندے حضرت کی خدمت میں حاضر کہ حضرت آپ ہماری طرف سے حج کے لیے تشریف لے جائیں, آپ ہماری طرف سے حج کے لیے تشریف لے جائیں, آپ ہماری طرف سے حج کے لیے تشریف لے جائیں. تو پورے کے اعتبار سے جس کا نام لکھنا اس کے حضرت جو ہے ان کے عنوان پر حج کے لیے تشریف لے گئے. اور حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت 27 سال تک زندہ رہے اور ہر سال اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شخصیت ہمیں مرحمت فرمائی ہے. حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ داعی جو ہیں یہاں پر ہمارے حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب سراجی دامت برکاتہم العالیہ زبردست مقرر ہیں اور زبردست جذبے اور جوش والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد محترم کو ایک عظیم مقام عطا کیا تھا, انہیں کے جو ہے آپ بہترین خلف ہیں, اور آپ کے جو منشور تھا اس کو لے کر آپ آگے چل رہے ہیں. تعجب کی بات ہے جس مقرر کو اور جس عالم ربانی کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے, مدعو کرنے سے پہلے حضرت سے ملاقات نہیں, بالمشافہ ملاقات نہیں, پھر بھی بلایا گیا. یہ محبت کی علامت ہے اور مقبولیت کی علامت ہے. میرے سے حضرت سے میرا جو تعلق ہے, میں تو ایک خادمانہ حیثیت سے حاضر ہوا. مدینہ منورہ میں 2009 میں حج کے موقع پر میں مسجد کے صحن میں مسجد نبوی میں گھوم رہا تھا.
حضرت سے معلوم کیا کہ بھئی یہ بزرگ شخصیت کون ہے. معلوم ہوا کہ مولانا انیس احمد آزاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. تو زیارتوں کے لیے حضرت تشریف لے جا رہے تھے. میں نے بھی گزارش کی تو مجھے ہی موقع ملا. اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ عظیم ہوئی ہے جس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے وہ یوم بدر ہے. حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں حج کے لیے گئے اور آئے ہیں. بہت کم جو ہے موقع ملتا ہے میدان بدر کو دیکھنے کا. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور حضرت والا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت کی برکت سے مجھے میدان بدر میں جانے کا موقع مل گیا. اور جبل الملائکہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، وہ جبل ملائکہ بھی الحمدللہ حضرت کی برکت سے مجھے دیکھنے کا موقع ہوا. اور راستے میں ایک وادی پڑتی ہے وادی روحا، وہاں بیر روحا بھی ہے. حضرت سے مجھے معلوم ہوا کہ ملک شام سے جتنے بھی انبیاء کرام مکہ مکرمہ حج کے عنوان سے تشریف لائے ہیں تمام ہی انبیاء کرام اس وادی سے گزرے ہیں اور وہاں پر ٹھہرے ہیں. اور وہاں پر ایک کنواں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے 70 انبیاء کرام نے یہاں پر قیام فرمایا ہے. بیر روحا ہے، وہاں کا پانی بڑا لذیذ ہے، بڑا عظیم ہے. بہرحال چونکہ حضرت کے تعارف کے لیے مجھے یہاں پر حکم دیا گیا تھا، میں حضرت والا کا تعارف اور زیادہ، حالانکہ بہت سارا باقی رہ گیا ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے اور آپ حضرات بھی اس بات کے لیے یقیناً منتظر ہیں کہ جلد از جلد شخصیت کو سامنے لایا جائے اور حضرت کے مواعظ حسنہ سے ہم کو مستفید ہونے کا موقع دیا جائے. میں ذمہ داران القلم ہیومن ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم شخصیت کو بلا کر بنگلور والے کے اوپر ایک عظیم احسان کیا ہے. میں ایک تجویز کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، خدا کرے کہ وہ یہ احباب بھی قبول کر لیں، حضرت بھی قبول کر لیں کہ ہمیشہ کے لیے حضرت کا 12 ربیع الاول کا جو یہاں جلسہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے حضرت کو بک کر لیا جائے کہ انشاءاللہ ہر 12 ربیع الاول میں جو یہاں جلسہ ہو حضرت ہی یہاں پر انشاءاللہ تشریف لائیں. یہ میری تجویز ہے، خدا کرے قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت والا سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جب سے القلم سٹارٹ ہوا تب سے جو ہے پورے 16 آئی کیمپس ہوئے جس میں 2852 پیشنٹس کو اسکرین کیا گیا. اور وہ I-16 آئی کیمپس جو ہے صرف پادرائن پورہ میں، گوری پاڑی میں، JJR نگر میں نہیں بلکہ سامنا گارڈن، لوئر پاڑیا، بیڑی کالونی، منگم پاڑیا، ٹیپو نگر، گروپن پاڑیا اور سربنڈے پاڑیا میں یہ سب کیمپس کیے گئے، جس میں اوور آل اسکرین پیشنٹس میں 400 سے زیادہ فری کیٹریکٹ سرجریز ہوئے. اور جن میں سے ایسے بھی پیشنٹس آئے جو میجر سرجریز تھے جیسے کہ وکٹیکٹرمی سرجریز جس کی کمرشل ہاسپٹل میں 35,000 اور 40-50,000 کے سرجریز ہیں. ایک ایسا واقعہ ہوا ہمارے سربنڈے پالی کے کیمپ میں، ایک 1.5 سال کا بچہ جو ہے چنپٹن سے آیا تھا کیمپ میں جس کو کچھ آئی پرابلم تھا. وہ کیمپ میں آیا تو اس کی آنکھ جو ہے پورے طور سے وائٹ ہو کے تھی. تب جو ہے ہم نے فوراً ہاسپٹل کو فارورڈ کیا. تب پتہ چلا کہ اس بچے کو جو ہے آئی کینسر ہے. تو فوراً کو انتظام کیا اور اس کے ساتھ ان کی سرجری ہوئی، پوری طرح سے انکھی کاڑھا اور نئے طور سے کارنیا ریپلیس کیا جس کی قیمت جو ہے 80,000 روپیز تھی. وہ القلم ہیومن ٹرسٹ کی جانب سے پورا فری ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ 9th مین روڈ میں ویژن سینٹر اوپن ہوا. وہ ویژن سینٹر جو ہے آپریشن آئی سائٹ یونیورسل ایک کینیڈین بیس پروجیکٹ ہے جو پورے 4 سال تک آپریشن کرتا رہے گا ہمارے علاقے میں. جنہوں نے ہمیں 6 لاکھ روپیوں کی مشینری جو ہے ویژن سینٹر کے اندر انسٹال کر کے دی ہے. اور اس میں جو ہے بس صرف 20 روپے کنسلٹیشن چارجز لے رہے ہیں جو اب تک عنقریب 1 سال ہو گیا ہے جس میں 2,752 پیشنٹسوں کو اسکرین کیا گیا ہے. اور ان میں سے جو ہے 120 پیشنٹس کو جو ہے فری کیٹریکٹ سرجریز ہوئی ہے. اور امپورٹنٹ بات میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محلے کے لیے جو ہے ہم لوگ وٹلا
انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف آپتالمولوجی جو ایک آئی کی ماہر انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے ہمیں اسپیشل ریٹس دے کے جو کچھ بھی سرجریز کرانا چاہتے ہیں آئی ریلیٹڈ کے لیے، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس صاحب حیثیت نہیں ہے ان کو تو فری ہے، لیکن جو صاحب حیثیت ہے ان کے لیے اسپیشل ریٹس ہیں. اگر اس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو الخلم کے جو بھی خادم ہیں آپ ان سے رابطہ کیجیے. حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا بیان شروع فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، ہم اور آپ کس قدر خوشبخت اور سعادت مند ہیں کہ آج ہمارے اور آپ کے رب نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب رسول سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم اور آپ اپنے معبود کی اس عطا پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ تمام حضرات کو حق سننے کی سعادت بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات عطا فرمائے. اس کے سوا تو کچھ نہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آفاقی اور لافانی پیغام ہم سب کی زندگیوں میں عملی طور پہ برپا ہو جائے. اللہ مجھے اسی اسٹیج سے نہیں بلکہ ہمیشہ اور پوری زندگی حق کہنے کی توفیق بخشے، اور اللہ آپ کو اسی مقام پر نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر حق سننے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیقات بھی بخشے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہنا چاہیے، اپنی حیثیت پر کڑی نگاہ ہمیشہ رہے. ہماری اور آپ کی حیثیت اور کائنات انسانی کے تمام افراد کی حیثیت قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی ہے: یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. یہ ہماری اور آپ کی حیثیت ہے.
اور میرے ایمان والے بھائیوں، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا۔ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے۔ مانگنا ضروری ہے، فقیر ہے نا، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اپنی امت کو دعاؤں کے حوالوں سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا کر دیا۔ دنیا میں کسی انسان کے سامنے جب دست سوال دراز کیا جاتا ہے وہ اندر سے اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر شرما حضوری میں اس نے ایک بار کچھ دے دیا تو اگلے سوال کو وہ اور زیادہ ناپسند کرے گا کہ اس کو تو مجھ سے مانگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ لیکن جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے در کا فقیر بتایا ہے وہ مانگنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے انسان مانگنے والوں سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کو دیں گے تو ہمارے خزانے خالی ہو جائیں گے، سائل کو نوازیں گے ہماری جیبیں خالی ہو جائیں گی۔ اس لیے دنیا کا انسان مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن جس کے خزانے لامحدود ہوں، جس کے کرم کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہو سکتے، وہ مانگنے والوں سے کیوں ناراض ہوگا؟ وہ تو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے کہ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں۔ تو ایک مزاج بنائیں کہ اپنے اللہ سے خوب مانگا کریں، صبح بھی اسی سے مانگیں، شام کو بھی اسی سے سوال کریں، اور دن میں بھی اسی سے مانگیں، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اسی سے سوال کریں۔ اللہ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جہاں بڑے جرائم کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اپنے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ در در جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، محتاج انسانوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ جو حقیقی معطی ہے، جو حقیقت میں عطا کرنے والا ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارا تیرے سوا تو کوئی نہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اخلاص کی بہت زیادہ قدر ہے۔ اللہ سے جو مانگیں خلوص کے ساتھ مانگیں، جو کام کریں اس میں اخلاص کا خمیر شامل ہونا چاہیے۔ بغیر اخلاص کے تو اللہ کے ہاں کوئی کام مقبول نہیں ہو سکتا، لیکن جس عمل میں اخلاص کا خمیر شامل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں ایسا مقبول ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آئیے سیرت کے حوالے سے اخلاص کے تعلق سے میں آپ کے درمیان کچھ گفتگو کروں اور آپ دیکھیں کہ اخلاص کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 700 سال پیشتر ملک یمن کا شہنشاہ تبع اپنی مملکت اور اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے اپنی بڑی ماہر فوج کو لے کر نکلا ہے۔ جس طرح ایران کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کے لقب سے یاد کرتے تھے، روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ یہ وہاں کے بادشاہوں کے القاب تھے۔ اسی طرح تبع کسی ایک مخصوص بادشاہ کا نام نہیں،
ملک یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو تبا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. یہ لفظ تبا قرآن حکیم میں 2 مقامات پر مذکور ہے. قرآن حکیم کے 25ویں پارے میں، سورۃ الدخان کے 2 رکوع میں، اور قرآن حکیم کے 26ویں پارے میں سورہ قاف کے پہلے رکوع میں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 700 سال قبل یمن کا شہنشاہ تبا اپنی مملکت کی حدود کو توسیع دینے کے لیے بڑی مضبوط فوج کو لے کر نکلا ہے. اور جس علاقے میں اس کی فوج پہنچتی ہے، تخت و تاراج کرتے ہوئے، اس علاقے کو مفتوح کرتے ہوئے، اپنے قبضے میں لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے یہ فوج. اس کی قیادت تبا بادشاہ کر رہا ہے. شدہ تبا اپنی فوج کو لے کر ایک ایسی بستی کے پاس بھی پہنچا جس کا قدیم نام یثرب ہے. یہ مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے یثرب. قرآن حکیم کے 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک قول کو نقل کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ منافقین نے اپنے متعلقین کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. یہ لفظ